أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الصلاة قبل اس کے آغاز گفتگو ہو، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم مغفور الحاج رجب علی صاحب کربلائی ابن منشی رمضان علی صاحب کربلائی کی روح کو ارسال کر دیں بصدق محمد اور آل محمد. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. پروردگار، جن مرحوم کے ایصال ثواب میں یہ مجلس برپا ہے، اللہ ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. یہاں جتنے بھی حاضرین حضرات ہیں یا جو آ رہے ہیں یا آئیں گے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار تمام عزاداروں کی عزاداری کو قبول کرے اور بہترین جزا میرے اللہ ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے. دعا کی قبولیت کے لیے ایک اور صلوات ارشاد فرما دے محمد. صاحبان فکر و نظر، سورہ ملک کی دوسری آیت اور بیان تیسرا. میں نے آپ کے حضور میں قرآنی الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور ابھی نام نامی اور اسم گرامی دیکھا تو نام رجب علی، اور ابتدا میں جو آپ کا شغف تھا وہ تھا ماسٹر تھے، تعلیم دینا. اور بہتر یہ ہے کہ موضوع کو مناسبت سے رکھتے ہوئے مد نظر بیان کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. ماسٹر تو یہ ہمارے سماج کا ایجاد کردہ لفظ ہے، انگریزی سے آیا ہے.
اصل تو لفظ ہے استاد ہمارے سماج میں، اور جب استاد کی بات آتی ہے تو بلا فصل استاد کائنات، استاد جبرائیل حضرت علی، ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آیت اختیار کیے موت سے حیات کی طرف، تو پھر وہ کون سی وادی ہے کہ جہاں موت کی وادی سے نکل کے انسان حیات پا جائے؟ وہ وہی وادی ہے جسے علم کہتے ہیں۔ اگر انسان علم کے سہارے آگے بڑھتا ہے تو وجود رہے نہ رہے نام اور عزت ضرور رہتی ہے۔ آپ کے حضور میں آج کچھ گزارش کروں، اور ابھی تو سب لوگ آگاہ ہیں حالات سے، وہ بھی پڑھوں گا، مگر ایک بات میں آپ کے حضور میں گزارش کر دوں کہ حسین ترجمہ ہے آیت کا، وہی وہ اللہ ہے خلق الموت، جس نے موت پیدا کر دیا۔ اچھا، یہ لفظ موت بھی عجیب ہے، اس کی سنگینی، اس کے پیرائے میں تصور، جیسے ہی یہ لفظ سماعت بشر کے ساتھ ذہن بشر تک پہنچا کہ متزلزل ہو کے رہ گیا۔ موت، خالق بشر نے آواز دیا گھبراؤ نہیں، والحیات۔ ہم جانتے ہیں تم گھبرا گئے نا، لو فوراً بلا فاصلہ والحیات۔ اب جیسے ہی حیات کا نام آیا تو لبوں پر تبسم، انسان حیات کے سرور میں مسرور ہو گیا۔ جیسے ہی حیات کے سرور سے مسرور ہوا، قدرت نے خط فاصل کھینچا، خبردار اترانا نہیں، حیات اسی کے لیے جو آزمائش میں کامیاب ہے۔ اب یہ آزمائش کیسی ہے؟ اب یہ آزمائش کیسی ہے؟ آزمائش کوئی ایک جہت طے نہیں ہے۔ پروردگار نے آزمانے کی تو بات کی ہے، کہاں کیسے کس طرح سے آزمایا جائے گا کچھ پتہ نہیں۔ کامیاب وہ ہوگا جو آزمائش میں کامیاب ہو گیا، وہ حیات پا گیا۔ میرے عزیزوں، سب سے بڑی چیز میں آج آپ کے حضور میں عرض کروں، جو مجھے دکھ رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، رات 2 بجے سے جاگ رہا ہوں، کیوں وہ بھی وضاحت کرتا ہوں۔ عشق علی کی اپنی ایک گرمی، اپنا ایک سرور ہوتا ہے، اپنا ایک کیف ہے، مگر عشق علی نعرہ لگانے کی دعوت نہیں دیتا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، عشق علی فقط دم دم علی، ہر دم علی کی بات نہیں کرتا۔ یہ مذہب، یہ کمیونٹی فقط نام جپ کر کے اپنی من چاہی مراد پالو، یہ نہیں ہے۔ عشق علی کردار میں کمال پیدا کرنے کی بات کرتا ہے۔ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، عشق علی کردار میں کمال پیدا کرنے کی بات کرتا ہے۔ اگر کمال ہے تو کہیں رہو، ہم اپنا بنا لیں گے، ہم اپنا بنا لیں گے، اور اگر کمال نہیں ہے تو اپنے بھی ہو تو بیکار ہو۔ عشق علی، عشق علی کرتا کیا ہے؟ عشق علی ذہنوں کو رشد عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، کمال عطا کرتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ عشق علی کا دم بھرتا ہو اور بھیڑ میں کھو جائے۔
عشق علی کا کمال یہ ہے کہ لاکھوں کا مجمع ایک طرف ہو، دعائے امام زمان پڑھ کے اپنے آپ کو منفرد بنا دے. اور اگر واقعاً دنیا عشق علی کا دم بھر لیتی تو اب پڑھ رہا ہوں کہ عشق علی جس نے کیا اس کا فائدہ کیا ہوا. مجلس کا موضوع ہے، چونکہ وہ ماسٹر تھے، اب میں پڑھوں گا اسی نہج کی بات، مگر اپنے رنگ کو بھر کر کے. عشق علی کا نقصان فائدہ کیا ہوا اور عشق علی نہ کرنے کا نقصان کیا ہوا. میں یہی پڑھ کے مصائب کی وادی تک پہنچ جاؤں اور وہی طے ہوگا کہ جس نے عشق علی کیا وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. مجھے آپ بتا دیجئے کہ میسم کی زبان کاٹی گئی کہ نہیں؟ میسم دار پر چڑھائے گئے کہ نہیں؟ عمار یاسر قتل کیے گئے کہ نہیں؟ مالک اشتر قتل کیے گئے کہ نہیں؟ تو ختم ہو گئے یہ لوگ، ختم ہو گئے. آپ علی کی بات کیجئے، حسن کی بات کیجئے، حسین کی بات کیجئے، یہ امام ہیں، یہ ان کے چاہنے والوں کی بات، یہ ان کے چاہنے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ وادی موت سے نکل کے عشق کا دم بھرنے لگے اور تقاضائے عشق کو پورا کیا، تقاضائے عشق کو پورا کیا. اور آج کی دنیا میں، آج 14 اپریل 2024 کی دنیا میں جو عشق علی کا دم بھر رہا ہے وہ ذلت کے ساتھ نہیں ہے. عشق علی اپنی ایک کسوٹی ہے جس کو، اور یہ میں آپ کے سامنے بالکل کلیئر کرنے والا ہوں کہ نقصان کیا ہوا. پہلے یہ سنیے، نقصان یہ ہوا، میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ سب لوگ؟ نیوز سنتے ہوں گے، اخبارات سے وابستہ ہوں گے، گاہے بگاہے معلومات ہوتی رہتی ہے، ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہی ہوں گے، تو حالات جان رہے ہیں نا کہ کیا ہیں. میں اپنے جوانوں سے کہہ دوں یہ دور تمہارے جہاد کا دور ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور جہاد کا مطلب گمے چلانا نہیں ہے، اپنے اندر کوالٹی پیدا کرو، اپنے اندر کوالٹی پیدا کرو. امیر المومنین کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے یا علی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. علی نے نظر یمینا و شمال، دائنی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا. ہم نے تاریخ کے جھروکے سے جو جھانک کے دیکھا تو ایک طرف مالک اشتر کھڑے تھے، ایک طرف عمار یاسر کھڑے تھے، سلمان فارسی کھڑے تھے. تو شاید علی خاموشی سے کہہ رہے تھے کہ اگر مجھ سے عشق کا دم بھرتے ہو تو یا مالک بننا پڑے گا یا سلمان بننا پڑے گا. تم ہی رہو اور دم بھرو، عشق کا فائدہ نہیں ہے، کمال پیدا کرو. پھر علی کنٹینیو کرتے ہیں اپنے جملے کو، کہتے ہیں اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اپنے اندر کمال پیدا کرو. اتنا کمال پیدا کرو کہ اگر جنگل میں رہو تو لوگ تمہیں جنگل تک تلاش کرتے ہوئے جائیں. سنیے گا، جنگل تک تلاش کرتے ہوئے جائیں. اور پھر ایک طنز کرتے ہیں، لطیف طنز ہے، اور اگر کمال نہیں ہوگا، قبلہ کی موجودگی میں آپ تمامی حضرات ذی وقار عزادار کی موجودگی میں مجلسی نوک پلک رکھتے ہیں. میں علی کا جملہ آپ کے حضور میں نقل کر دوں. میرا مولا کہتا ہے کہ اگر کمال نہیں ہوگا، اب دیکھیے آپ پہنچنا آپ کا کام ہے، کمال نہیں ہوگا تو چاہے خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ جاؤ یا ممبر پہ بیٹھ جاؤ، جب بھی کوئی سوال کرے گا تو کبھی کہو گے کفر ہے، کبھی کہو گے شرک ہے، کبھی کہو گے بدعت ہے. کمال پیدا کرو. کمال عشق علی کا کمال ہوتا ہے. اور عشق علی کا نہ کرنے کا نقصان کیا ہوا؟ جو لوگ
عشق علی نہیں کر پائے، اور نہیں کیا تو نہیں کیا، چلیے نہیں سمجھ میں آیا علی، کہا نہیں، عداوت رکھی۔ شہر علم میں جانے سے پہلے ابھی رمضان میں قبلہ بڑا لطیف ایک سوال آیا میرے پاس، کہنے لگے یہ حدیث صحیح ہے، یہ علی شہر کا دروازہ ہے، فلانے میاں جو ہیں وہ چھت ہیں، فلانے جو ہیں وہ کھڑکی ہیں، اور وہ دیوار ہیں۔ ہم نے کہا کہ عربی میں لکھا ہے کہ اردو میں لکھا ہے؟ کہنے لگے نہیں اردو میں ہے۔ ہم نے کہا پھر بنایا گیا، یہی ہندوستان کی حدیث ہے، میڈ ان ہندوستان، ویسے ہی میکنگ ان انڈیا چل رہا ہے۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ ہم نے کہا ماں مدینے کا مطلب شہر کے ہوتا ہے، جیسے ایپل کے معنی سیب، واٹر کے معنی پانی، ویسے ہی مدینہ لفظ جو ہے وہ اس کے معنی ہوتے ہیں شہر کے۔ مدینے کا اوریجنل نیم، قبلہ بیٹھے ہیں آپ تمامی حضرات کو نوحوں کے ذریعے پتا ہوگا، یثرب۔ اور جب نام پڑا نا، بھائی عرب تھے وہ، تو مدینۃ النبی کی ترکیب سے کہا جاتا تھا، مدینۃ النبی، شہر پیغمبر، شہر نبی، ٹھیک ہے۔ تو مدینہ جب شہر ہے تو شہر میں صرف دروازہ ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی پاگل سے پوچھئے کیا شہر میں چھت لگائی جا سکتی ہے؟ یہ تو زبردستی کی ویلڈنگ ہے۔ اور دنیا اس بات پر اڑی رہی کہ ہم دروازے سے جائیں گے نہیں۔ چرواہوں کی اولادیں، نظر میں چوری رکھنے والے، ہمیشہ کھڑکی سے جھانکنے والی قوم، وہ چاہتے کہ ایک دروازہ لگا دیا جائے تو وہ دروازے سے نہیں جائیں گے، وہ روشن دان اور وہ سنیے علی سے دشمنی کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ مال ہمارا اور تصرف کسی اور کا۔ میں پڑھنے جا رہا ہوں، ایک ماسٹر کی مجلس ہے اور نام ان کا رجب علی، اور مجلس ایصال ثواب۔ نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ مال ہمارا۔ ابھی قبلہ کسی کے گھر چلے جائیں تو ہر آدمی کہے گا شریف تینت، قبلہ آپ آئے، واقعاً بڑی خوشی ہوئی، برکت ہے آپ کے آنے سے، ٹھیک ہے، یہ سب جملے کہے جاتے ہیں۔ تو ایک مکتب جعفری کا پڑھا ہوا کسی کے گھر چلا جائے تو لوگ خیر و برکت گننے لگتے ہیں، ہاں، اور پیغمبر جس زمین پہ آئیں اللہ اس پہ برکت نہیں عطا کرے گا۔ ایک دم اطمینان سے اب میں دیکھوں کہ جلال پور میں کیا یہ بھی مجلس پڑھی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے؟ میں اپنی نہج پہ پڑھ رہا ہوں، کیا اللہ اس زمین پر برکت نہیں عطا کرے گا؟ دنیا کا اس دور کا سب سے بڑا خزانہ عطا کر دیا پیغمبر کی آمد پر۔ اس دور کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ کوئلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 29 کا سینٹنس، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارا۔ تو کیا ہے زمین میں؟ کوئلہ، تانبا، چاندی، ہیرا، سونا، ہیں یہ خزانے، جب تھے تب تھے۔ اب سب سے بڑا خزانہ ہے تیل اس وقت۔ آگے کوئی تحقیق ہو، کچھ اور نکلے اور دنیا پر وہ، اور آپ اپنے جوانوں سے جن کے پاس بڑکا والا موبائل ہو ان سے کہیے بیٹا سرچ کر کے بتاؤ ہمیں کہ عرب کنٹریز میں ریفائنڈ آئل فیکٹری ہے جو اربوں کی اپنی مینوفیکچر ہو، کچے مال کو پکا بنا کے بیچنے کی صلاحیت والی فیکٹری، جس پر ان کا اپنا ہول سول ہو کہ جب نکالیں اور کچے مال کو پکا بنا لیں تو اپنا ریٹ لگا کے بیچے بیرل کے اعتبار سے۔ ہے مگر جن کی ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جن کی ہے وہ کن کی ہے؟ وہ یورپ کنٹریز کے لوگوں کی ہے، امریکہ کی ہے، کینیڈا کی ہے۔ کیا مطلب ہے بھائی؟
یہ الہی مار ہے. ہمارے گاؤں ہم کہتے ہیں خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. یہ خدا کی مار ہی تو ہے کہ مال ہمارا، چیز ہماری، تصرف کسی اور کا. بغض علی، دشمنی علی کا نقصان. میرے عزیزوں، اگر دنیا عرب، میں چیلنج کر رہا ہوں آن ریکارڈ کہ حیدر مہدی اعلان کرتا ہے کہ دنیا عرب اگر عشق علی کا دم بھرتی اور فقط تیل پر اپنا ہول سول کنٹرول پا لیتی تو سنیکت راشٹر وہاں نہ ہوتا، یہاں ہوتا. سنیکت راشٹر UN وہاں نہ ہوتا، یہاں ہوتا. ہم طے کرتے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ ہماری ذہنی فراست، گروتھ، رشد و بزرگی ہے کتنی. ابھی ہم یہی سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ لوگ فلسطین کا ساتھ دے کے اسرائیل کے جہازوں میں تیل بھرے. اب سمجھ میں آیا کہ جن کے نزدیک قاتل بھی رضی اللہ ہو، مقتول بھی رضی اللہ ہو، وہ فیصلہ نہیں کر پاتے. دشمنی علی کا نقصان، دشمنی علی کا نقصان. مال ہمارا. ارے جناب، جو لوگ سعودیہ رہتے ہوں گے ان سے پوچھے، میں تو کہہ رہا ہوں غاصبوں کی یہ بستی ہے، وہ نجدیوں کا علاقہ، ورنہ وہ تو حجاز ہے. تو ان سے پوچھئے، جو لوگ لکس صابن پر جو تصویر یہاں بنی ہے وہی تصویر وہاں بنی ہے. جہاں قرآن آیا، جہاں انکشاف علم ہوا، وہیں الہی مار کیوں پڑ گئی؟ کیونکہ عقل کے دروازے بند کر کے شہر کے دروازے کو اگنور کر دیا. ذرا سا میرا ساتھ دے دیجیے گا. شہر کے دروازے کو چھوڑ دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ الہی مار پڑی. الہی مار، رسوا رسوا. اگر کوئی اسلحہ بھی استعمال کریں گے تو قبضے کا، غصب کا. بھائی نہیں تو ہے حکومت ایک علاقے میں جہاں کے لوگ پہاڑوں پر پہلے رہا کرتے تھے، پھر تارا بورا میں چھپا کرتے تھے، اب قبضہ ابضہ کر لیا ہے تو کچھ بنا لیا؟ کچھ نہیں بنایا. وہی جتنا وہ چھوڑ کے گئے تھے وہی سب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو خراب ہو رہے ہیں وہ کنارے کر دے رہے ہیں، کباڑ میں بیچ دے رہے ہیں. یہ ہے الہی مار. اپنے یہاں بھی ایسے ہی ہے الہی مار. عشق علی نہ کرنے کا نقصان. دنیا میں ہر ترقی سے ہم پیچھے رہ گئے. اور اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ابھی نجس پاک سے اٹھ کے ہاتھ کہاں باندھے نماز میں یہ طے نہ کر پائے ہو، جو لوگ، میں کمنٹ کر رہا ہوں اور بالکل کلیئرلی، وہ یہاں باندھتے ہیں، وہ یہاں باندھتے ہیں، وہ وہاں باندھتے ہیں. کیوں؟ ارے بھائی جتنے مسئلہ کے سب بیٹھ کے ایک کر لو، ایک ہو جاؤ نا. اور اب نہ ہوئے تو کب ہوگے؟ یاد رکھیے کہ علی کی ضرورت فقط نعرے کے لیے نہیں ہے، زندگی اور نسلوں کی کامیابی کے لیے ہے. اور اب آؤں، جن لوگوں نے علی سے عشق کا دم بھرا اور اس پروسیس کو پورا کیا، وہ آج عزت سے ہیں. دنیا کی ہائیسٹ، اے بھیا یہ سب سنتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد. دنیا کی ہائیسٹ ٹیکنالوجیز، افضل ترین خلقت دنیا کی، اعلیٰ ترین ڈرون. اچھا جب آپ وہ گوگل پہ سرچ کیجئے گا، اب تو ایران اور عرب کی کوئی قید ہے نہیں، عجم اور عرب کی، تو آپ کو 4 حرفی وہی ایران والا نام دکھائی دے گا. یہ کیوں بھائی؟ یہ کیوں ریفائنڈ آئل فیکٹری ڈیولپ کر گئے؟
کہا اس لیے یہ کر گئے کہ انہوں نے کلمہ بھی پورا پڑھا، عشق کا دم بھی پورا بھرا، اور عشق علی ہمت بڑھاتی۔ اب آئیے جو مجھے پڑھنا ہے ذہن آمادہ کر کے، تاریخ اور ماضی میں نہ جاؤں، حالیہ بیان آپ کے حضور میں رکھوں کہ ہوا کیا۔ ہوا یہ کہ انہوں نے ڈرون پکڑا، ڈرون، آج کل رات سے ڈرون ہی کے بارے میں چل رہا معاملہ، ڈرون پکڑا۔ اس کی کہانی سن لیجئے، اسی لیے میں نے کہا نا کہ میں مناسبت کا پورا خیال رکھتا ہوں، اور اب آپ کے حضور میں گزارش کر دوں۔ ڈرون یہ امریکہ کی ہائیسٹ ٹیکنالوجی تھی۔ چاند ایسے ایسے ریڈار اترے میرے عزیزوں، آیا اہل جلال پور، ایسے ایسے ریڈار بنے ہیں جو یہ بھائی آپ تو دیکھ نہیں رہے تھے ایسے کر کے، یا آپ موبائل پر جو دیکھ رہے تھے، یا آپ کو جو بتایا جا رہا تھا کہ ہمارے بھارت کا چندریان کہاں گیا، نارتھ پول میں گیا، اس کے ساؤتھ پول میں اترا، یہ سب کیسے پتا چلا؟ کہا یہ سب ریڈار سے پتا چلا۔ تو جو ریڈار دوسرے سیاروں کی کیفیات کو بتا دے، مگر اس ریڈار میں بھی یہ حیثیت نہیں تھی کہ ڈرون کو کیپچر کر لے۔ سنیے گا، وہ ریڈار بھی اس حیثیت میں نہیں تھا کہ ڈرون کو پکڑ لے۔ وہ ڈرون وہی دیکھ سکتا تھا کہ جو چلا رہا ہے یا جہاں سے چلایا گیا ہے، اور وہ تصویریں کھینچتا تھا بغیر پائلٹ کا، ایک جہاز جو ریموٹ سے چلتا، جیسے بچے گاڑی چلاتے تھے، بچے گاڑی چلاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ریموٹ سے جتنی ان کی صلاحیت ہوتا چلایا ہوتا، کہیں بڑھا دیا کہیں لڑا دیا، اور وہ چل رہی۔ ڈرون کا کام یہی تھا کہ جہاں بیٹھا ہوا ہے آدمی وہاں سے وہ چلا رہا ہے، اس میں ہائیسٹ ٹیکنالوجی کے کیمرے لگے ہیں جو ذرے ذرے کی تصویر اور کیفیات کو ان تک بھیج رہے ہیں، کھینچ کھینچ کے بھیج رہے ہیں۔ ہندوستان کے اوپر سے گزرا، ہندوستان کو پتا نہیں تھا، پاکستان کے اوپر سے گیا، انہوں نے ناٹو کی دہائی دی، مگر جب یہ اس سرحد میں پہنچا کہ جہاں کے لوگ اپنے ملک کو اپنا نہیں کہتے، کہتے یہ ملک امام زمانہ کا، اب حیدر مہدی کی خطابت سمجھو، اب تاریخ سے تاریخ ملاؤ۔ جس ڈرون کو ریڈار نہ پکڑ پائے، جس ڈرون کو کوئی دنیا کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی الگ سے نہ کیپچر کر پائے، اسے ایرانیوں نے کیسے دیکھ لیا؟ کہا ایرانیوں نے نہیں دیکھا، عشق علی کی گرمی تھی۔ شب علی کی، دیکھیے آج کے دور میں یہ جو انگریزی پڑھنے والے لڑکے ان کو آپ کیسے بتائیے گا کہ نسلیں دیکھ لیتی تھی علی کی ذوالفقار؟ آج کے دور میں آپ کیسے بتائیں گے؟ ثابت ہوا کہ جس کی ذوالفقار نسلوں کو دیکھ لیتی تھی، جب اس کے پوتے کے نام سے منسوب ملک میں وہ چیز پہنچی جسے دنیا اپنی سطح پر نہ ڈھونڈ پائے، تو لوگوں نے جان لیا کہ یہاں ایرانیوں کا کمال نہیں ہے، کلمہ توحید کے ساتھ رسالت اور رسالت کے ساتھ امامت کا کمال ہے۔ ابو صاحب، اچھا ڈرون کو بھیا ہم لوگ کے یہاں پتنگ وتنگ اڑتی ہے، اب مئی جون کی چھٹی آ رہی، اب پتنگ اڑے گی، مکر سنکرانتی میں اڑتی بھارت میں، تو بہت سے بدماش لوگ کیا کرتے ہیں کہ لنگڑ بناتے ہیں اور دوسرے پتنگ مار کے کئی دن، تو ڈرون کو پتنگ تو ہے نہیں جس کو کوئی ریڈار نہ پکڑ پائے۔ دیکھو سنو یہاں سے، مجھے اس سے بالکل تم واہ واہ کرو نہ کرو، لیکن سنو کہ عشق علی کی گرمی اور عشق علی کا اثر آج کے دور میں ہوتا کیا ہے۔ کل رات کو سے دیکھ رہا ہوں، آج پڑھ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔
عشق علی کی گرمی. تو یہ پتنگ تو ہے نہیں جو لنگڑ بجا کے اتار لیا گیا. ایران نے، میں دیکھیں ایران کا قصیدہ بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، میں عشق علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں. جو کر لے، جہاں کر لے، جب کر لے، پروردگار اس پر کرم کر دیتا ہے. کیا ہوا؟ کہ جب وہ ایران میں کی سرحد میں پہنچا، اچھا صاحب وہ جا رہا ہے، انہوں نے، چلیے ان کے پاس بہت ترقی تھی، دوربین تھی، انہوں نے دیکھ لیا. ان کو بتایا کس نے کہ تمہارے سر پر سے کوئی جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، میں جب ایران سے 2012 میں پہلی بار آیا تو مجلس پڑھنے گیا. قبلہ سنیے گا، ہم لوگ بہت سی باتیں نہیں بتا پاتے، نہیں پڑھ پاتے، سنیے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. تو ایک علی گڑھ میں ایک صاحب ہیں، اہل سنت تھے، اشرف علی صاحب، بہت بزرگ ہو گئے ہیں. تو وہ کہیں تقریر کر کے جا رہے تھے. پہلے تو ٹرین میں ملاقات ہوئی، سامنے کی برتھ پر پہلے بات چیت تو آگے بڑھی، تو بہت کچھ گفتگو اچھا لگا ان کو بھی، مجھے بھی، تعلقات ہو گئے. اس کے بعد صاحب کبھی کبھی وہ بات بھی کرتے. ایک بار انہوں نے کہا کہ ایران کو کیا ضرورت ہے ایٹمک ہتھیار بنانے کی، یورینیم اور نیوکلیئرز تیار کرنے کی. ہم نے کہا کہ کچھ دماغ میں ہمارے آیا، ہم نے کہا ڈیفینس کے لیے، اپنی بچاؤ کے لیے تو ہر آدمی کو تیاری کرنی چاہیے. کہنے لگے سید وہ تم غلط خیال میں نہ لے جانا. ہم نے کہا پھر صحیح خیال آپ بتا دیجئے. کہنے لگے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران کو ایٹمک ہتھیار تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے، جہاں کی تسبیح میں اتنی طاقت ہو کہ تسبیح یہاں پڑھی جا رہی ہو، فائٹر پلین فضا میں ٹکرائے. میں نے کہا یہ نہیں بول رہے ہیں، وہ عمل تھا جو عشق علی کی گرمی تھی کہ تسبیح فاطمہ یہاں پڑھی گئی، اثر فضا میں دکھ رہا تھا. اب کیا ہوا کہ ڈرون کو کیپچر کیا گیا. میں اپنے وقت کی محدودیت میں پڑھ لے جاؤں، چھیڑ تو دیا میں نے وقت کی محدودیت میں. وہ ڈرون کو کیپچر، اچھا کیپچر ہوگا کیسے؟ وہ تو ریموٹ پر چل رہا. یہ بھیا ہمارا لڑکا بڑا بدماش ہے، یہ بھی بیان کرنے کی ہمت چاہیے. وہ اس کو دیکھنا ہے، وہ کارٹون وٹون، ہمیں دیکھنا ہوتا ہے نیوز. تو ایک ریموٹ غریب، ٹھیک ہے. تو ایک دن ہم ان کے باپ ہی ہیں، ہم گئے اسی کمپنی کو دکھا کر کے تصویر کھینچ لیا اور جا کر کے بازار سے اسی کا ریموٹ لے آئے. اب جب یہ اپنا چلاویں، ہم چپے سے اپنا والا لگا دے، تو یہ پریشان کی ریموٹ ہوا تو ہمارے پاس ہے، چینلوا کیسے بدل گیا. بالکل میں نے آپ کے اوپر لا کر کے بالکل سمجھا دیا. دیکھیے یہ کوئی پتنگ نہیں ہے کہ اتار لیا. جس وقت ایرانیوں نے ڈرون کو اتارا، رن وے پر لائے اور اس کے بعد تصویر کھینچ کے، اس زمانے میں ڈیفنس منسٹر تھی امریکہ کی ہیری کلنٹن، پوری دنیا کو دکھا دیا. انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میری ٹیکنالوجی ہمیں واپس کر دیجئے. کیا ہوتا ہے جب انسان دشمنی کا دم بھرتا ہے نا تو رسوائی آتی ہے، مگر جب دوستی کا دم بھرتا ہے علی سے تو اللہ عزت دیتا ہے. اور اس کے بعد پورا کل پرزہ کھول کے اوکا پورا اتنے ڈرون بنا دیے کہ خالی چند گھنٹوں میں، رات میں، صبح نہیں ہونے دیا ہے. 200 ڈرون، کہاں ایران، کہاں وہ اسرائیل، مگر اپنی طاقت کا ایک ذرہ برابر نمونہ دکھایا کہ ابھی میرے شاگردوں سے جیت کے دکھاؤ. آپ اندازہ لگائیے. اچھا تو یہ ڈرون کے لیے کیا کیا ہوگا، کیسے اتار لیا؟ سوال یہاں ہے، مجلس یہی ہے، ڈرون اتار کیسے لیا؟ چند سالوں کی مستقل حکومت، یعنی جسے کہا جائے کہ 24 سال ادھر اور 20 سال ادھر، نیئر اباؤٹ. تو
45 سال تقریباً 50 سال کے آس پاس کی ایران کے انقلاب کو لے کر کے اتنے سال ہو رہے ہیں، نیئر اباؤٹ 50 بھی نہیں ہوا ہے وہ ایگزیکٹ ہے، تو 45 سال کی مستقل حکومت نے عشق علی کا دم بھر کے اپنے آپ کو پہنچایا کہاں؟ 2003 اکتوبر کی 30 تاریخ یاد رکھیے گا، میرے پاس وہ سارے آرٹیکلز موجود ہیں، جب امریکہ نے کہا کہ میں ایران کو ختم کر دوں گا، میں چاروں طرف ایران کے ہوں، بھائی پاکستان میں امریکہ، آذربائیجان میں امریکہ، عراق میں اس وقت امریکہ، افغانستان میں اس وقت امریکہ، تو جتنے زمینی لگے ملک تھے چلے جاتے، بارڈر کو گرا کے چلے جاتے۔ پھر یہ 2003 سے 2023 اور ختم ہو گیا، 24 چلنے لگا، یہ گئے کیوں نہیں، لڑے کیوں نہیں؟ انہوں نے نہ یہ سمجھا تھا کہ جیسے عراق ہے، جیسے افغان ہے، ویسے ایران ہوگا، نہیں توجہ کیا، جیسے عراق ہے، جیسے افغان ہے، ویسے ایران ہوگا۔ انہیں نے جب دیکھا کہ نہیں یہ ایران ہے، یہ واقعی عشق علی کا دم بھرتے ہیں، تو اپنے اندر کسوٹی، تیاری یا آمادگی، تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 2003 سے لے کے 2024 آ گیا مگر کچھ کر نہ پائے۔ اور اب یہ ڈرون اتارا کیسے؟ دیکھیے میں نے ریموٹ کی بڑی آسانی سے مثال دے دی، جو چیز ریموٹ پر چل رہی ہو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی ہائیسٹ ٹیکنالوجی کا کوئی ریموٹ بنائے، ہائیسٹ ٹیکنالوجی کا کوئی ریموٹ بنائے۔ تو پہلے انہوں نے جیمر لگایا ہوگا کہ وہاں سے جو بیٹھا آدمی باطل پرست جو اس ڈرون کو کیپچر کیے ہوا ہے، اس کے ریموٹ کی ریز اور رینج ختم ہو جائے، پھر اپنی قوت، اپنی صلاحیت عشق علی سے ایک ریموٹ بنایا جو اس ہائیسٹ ٹیکنالوجی کو اتارا جائے۔ اس بیچ میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اس جیمر کو بنانے کی صلاحیت کس نے دی؟ اس ریموٹ کو بنانے کی صلاحیت کس نے دی؟ میں آغاز میں کہہ چکا ہوں، عشق علی نعرہ لگانے کا کام نہیں ہے، عشق علی کوالٹی پیدا کرنے کا نام ہے۔ عشق علی اپنے اندر صلاحیت ڈیولپ کرو۔ اور اب آپ دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے، اپنے مقررہ ریٹ پر تیل پابندی لگا کرے، 7 ملکوں کا ہم تیل بند کرنے کی حیثیت میں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نوعیت کیا ہے۔ اس وقت میں کسی ایک ملک کے قصیدے میں نہیں بیٹھا ہوں، میں صرف عشق علی کا دم بھرنے کی بات کر رہا ہوں کہ عشق علی ہوتا کیا ہے، عشق علی کا کمال کیا ہے، عشق علی کا عروج کیا ہے۔ عشق علی ذہنی فراست کو ڈیولپ کرتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کا عشق کا دم بھرتا ہو اور حرکت امیر شام سے ملتی ہو، نہیں، کوئی سوال ہی نہیں۔ عشق علی کا مطلب اخلاق، عشق علی کا مطلب علم، عشق علی کا مطلب حصول علم، عشق علی کا مطلب درس، عشق علی کا مطلب تدریس، عشق علی کا مطلب اوج، عشق علی کا مطلب عروج، عشق علی کا مطلب کہ ذہن جاگتا رہے، انسان سو جائے۔ عشق علی کا مطلب انسان سو جائے تو سو جائے، بدن تھک گیا ہے تو لیٹ گیا، مگر ذہن بیدار رہے، ذہن بیدار رہے۔ اور عشق علی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان بات ہی ہے۔ خود ابھی رمضان گزرا ہے اور رمضان کے بعد میں پہلی مجلس آپ کے حضور میں خطاب کر رہا ہوں، علی نے بھی ہم کو شرمندہ نہیں کیا ہے۔ میں آج تک یہ نہیں سوچ پایا کہ علی نے اس وقت کیوں کہا کہ قسم کعبے کے رب کی کہ علی کامیاب ہو گیا۔ اور اس سے پہلے میں ایک بات اور کہہ دوں، یہ پورے مجمع سے جو آخر باہر تک بیٹھا ہوا ہے، حیدر مہدی ایک سوال کرتا ہے، یہ بتائیے جنگ حضرت علی کی ضرورت کا نام ہے کہ مجبوری کا نام؟ جنگ
حضرت علی کی مجبوری کا نام ہے کہ ضرورت کا نام؟ معاف کیجیے گا، جنگ حضرت علی کی مجبوری کا نام، دعوے سے کہہ رہا ہوں، جنگ حضرت علی کی مجبوری کا نام ہے۔ تاریخ علی پڑھیے، ممبر سے خالی سنیے نہیں، سنانے والا کیسے سنائے کیا پتا۔ ایک خیبر میں لگے ہوئے ہیں لوگ، اب جس کو حضرت علی نے اکھاڑ پھینک دیا، اب کیا زبردستی اس کا تذکرہ کر رہا ہے؟ خیبر اکھاڑا ایسے اکھاڑا ویسے، کیا ضرورت ہے؟ آپ کیا بنے؟ انہوں نے تو اکھاڑ پھینک دیا۔ آپ یہ بتائیے کہ جنگ حضرت علی کی ضرورت کا نام ہے کہ مجبوری؟ مجبوری کا نام ہے۔ حملہ ہوتا تھا اسلام پر تو علی دفاع کرتے تھے، محاورتاً اسے جنگ کہا جاتا ہے۔ کلیئر کر دوں میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، علی کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے، اسلام کی طرف سے، رسول اسلام کی طرف سے پہل نہیں تھی کہ وہاں حملہ کر دو، وہاں ڈرا دو، وہاں مار دو، وہاں کاٹ دو، کچھ نہیں۔ ادھر سے حملہ ہوتا تھا تو ادھر سے دفاع میں کھڑا ہوا جاتا تھا۔ اسلام کے سلسلے سے برائی ہوتی تھی تو وہاں پر دفاع ضروری تھا، تو جنگ مجبوری تھی۔ ضرورت کیا تھی علی کی؟ ایکسپلین کروں؟ ضرورت تھی علم۔ جو چیز ضروری تھی اس کو علی نے ممبر پر کہا، پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، میں چلا جاؤں۔ کون سی چیز پوچھے؟ اسپیس کے حالات پوچھیں۔ اور میرے عزیزوں، ہم بھی معاف کیجیے گا، سمپلی گریجویشن یا سمپلی معلومات کو، عام معلومات کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہو گیا۔ میں ایک سبجیکٹ پڑھوں گا انشاءاللہ 2-4 دن بعد یہیں پر جلال پور میں ہی، اپنے موضوع کا اعلان کر رہا ہوں، امام زمانہ سے ریلیٹڈ، مگر آج اس کے لیے بس اتنا کہہ دوں کہ امیر المومنین حضرت رسول خدا، ائمہ معصومین، بہت سی باتیں چھوڑ کر کے جلدی سے ایک بات کہہ دوں۔ حضرت پیغمبر فرماتے ہیں ظہور امام کے لیے، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے جو یہ سلیبس چھیڑا ہے اگلی مجلس کے لیے مقدمہ ہے، میں خوب سوچ سمجھ کے پڑھتا ہوں، چونکہ مجھے پڑھنا ہے جناب انہدام جنت البقیع شاید، تو میں انشاءاللہ اس میں ضرورت زمان، آج کی زمانے کی ضرورت، واجب نماز کی طرح۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمیں ڈگری مل گئی ہو گیا، نہیں، ڈگری ملنا کمال نہیں ہے، کمال پیدا کرنا کمال ہے۔ امام پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میرا بیٹا مہدی آئے گا، صلوات پڑھیں محمد، جب میرا بیٹا مہدی آئے گا تو دنیا علم کے دوسرے زینے پر ہوگی۔ یعنی آج اگر امام آ جائیں تو پوری دنیا مطلب کہاں پہ ہوگی؟ علم کے دوسرے زینے پر، دوسرے اسٹیپ میں، مرحلے میں۔ تو کو سلمان جیسے بھی کچھ لوگ ذی وقار بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا کہ مولا علم کے مرحلے کتنے ہیں؟ تو رسول اسلام نے فرمایا علم کے 27 مرحلے ہیں، 25 مرحلوں کا انکشاف میرا بیٹا مہدی کرے گا۔ میں جو کہہ رہا ہوں، عشق علی کا دم بھریے، 25 مرحلوں کا۔ اور پھر پیغمبر نے اپنی بات کو کنٹینیو کیا اور کہتے ہیں کہ اس وقت جب میرا بیٹا آئے گا، سب سے پہلے بیعت وہ لوگ کریں گے جو اس دور کے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے۔ یہ موضوع دے رہا ہوں آگے کے لیے، جو اس دور کے پڑھے لکھے لوگ۔ میرے عزیزوں، ابھی ہم علی کے قسم کھانے کی نہج کو سمجھیں۔ سب سے پہلی چیز تو رہبریت۔ رہبر کسے کہتے ہیں؟ دنیا کا کوئی بھی مذہب اپنے رہبر کے لیے 100% گواہی نہیں دے سکتا، چاہے وہ کوئی ہو۔ اور اگر وہ خود بھکتی میں گواہی دے
تو رہبر اس بات کی زندگی، رہبر کی زندگی، ہر مذہب ہر کمیونٹی کے رہبر کو آپ دیکھ لیجیے، کہیں نہ کوئی فالٹ ملے گا، غلطی ہو گئی. اور اگر چاہنے والا اگر گواہی دے تو دے، دشمن کبھی نہیں گواہی دے گا کہ وہ ہی از دا بیسٹ. نہیں، کچھ نہیں، ہم نہیں مانتے تو نہیں مانتے. صرف آپ کا اکیلا رہبر ہے. میں دعویٰ نہیں کر رہا، میں پوری چیلنج کے ساتھ، یعنی جسے کہتے ہیں کہ اپنے وجود کو پیش کر کے کہہ رہا ہوں، صرف پوری دنیا میں علی جیسا رہبر اور اولاد علی جیسے رہبر ہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے دشمن سے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوا لیا. یہ جو علی نے کہا نا کہ جب ضربت لگی کہ میں کامیاب ہو گیا، اس جملے کا ایکسپلائزیشن ہے، وضاحت ہے، وشلیشن، پورا واقعہ. جب عبد الرحمن ابن ملجم آیا تو علی نے بھری مسجد میں جتنے لوگ بھی تھے ایک سوال کیا. اچھا، یہ مسجد کی کنڈیشن کیا رہی ہوگی جس وقت اٹیک ہوا علی پر؟ بات کو سمجھیے گا. جس وقت علی پر حملہ ہوا اس وقت جتنے لوگ بھی رہے ہوں نمازی، کہ نماز پڑھنے آئے ہیں یا نہیں ہیں، بالکل خالی ہے مسجد، جو بھی. مگر دیکھیے موقع کون سا ہے؟ رمضان. وقت کون سا ہے؟ سحری کا. تو پورا کوفہ جاگ رہا ہے، ساؤنڈ پولوشن بھی نہیں ہے کہ آواز ہم نے نہیں سنی. جب وہ مسجد سے بھاگا تو دو گروپ دوڑا، ایک علی کو مولا ماننے والا گروپ، ایک علی کو خلیفہ ماننے والا گروپ. دونوں دوڑے. تو آپ کے ہاں اگر کوئی چور چوری کر کے بھاگے تو آپ کیسے دوڑاتے ہیں؟ پکڑو پکڑو، ادھر دیکھو بھاگنے نہ پائے، کچھ چلاتے کچھ بولتے ہیں. کوفے کے سناٹے وقت میں جب عبد الرحمن بھاگا، جتنی دور بھی گیا، تو پیچھے دوڑانے والے لوگوں نے بھی چلا کے کہا. کوفہ جاگ رہا تھا، سارے لوگ جو نہیں آنے والے بھی تھے وہ بھی جاگ رہے تھے، جو آنے والے تھے وہ بھی جاگ رہے تھے. جب وہ پکڑ گیا، کیا بھائی کیا بات ہوئی؟ ارے امیر المومنین پہ حملہ ہو گیا. اب آگے آگے ابن ملجم، پیچھے پیچھے پورا کوفہ. ابھی تک جتنے بھی افراد 2 4 10 20 50 جتنے بھی رہے ہوں، بحث اس سے نہیں. اب 100% کوفہ مسجد میں ہے، اور بھری مسجد میں اپنے قاتل سے پوچھنا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ آئے توجہ، کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کیوں پوچھ رہے ہیں علی؟ اگر وہ کہہ دیتا وہ تو برا تھا ہی، وہ تو 200% نہیں 2000% برا تھا. رسول کی حدیث ہے، علی تمہارا قاتل کون ہوگا؟ دنیا کا سب سے بدترین انسان. چونکہ دنیا کے سب سے بہترین انسان کا قاتل دنیا کا سب سے بدترین انسان، تو وہ تو تھا ہی. علی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا علی پوچھ نہیں رہے ہیں، نعرہ لگانے والے، علی کے عشق کا دم بھرنے والے کبھی ایک لمحے کے لیے شرمندہ نہ ہو. علی اپنی 63 سال کی بے داغ زندگی کی کسوٹی اپنے قاتل سے مانگ رہے ہیں کہ تو بتا، آئے توجہ، تو بتا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ اور وہ کہتا ہے جس کے نصیب میں جہنم لکھی ہو تو اب طے ہو گیا. علی کی محبت جنت عطا کرتی ہے، علی کی دشمنی جہنم ملتی ہے. اور محبت بھی وہی کہ جس میں صرف دم نہ بھرا جائے بلکہ کمال پیدا کیا جائے. اور علی نے پورے سماج کے سامنے ایسا رہبر ہے جو ہم سے کہتا ہے کہ اپنے اندر کمال پیدا کر لو. معلم، استاد. میرے عزیزوں، عشق علی اپنے اوج میں ہے. عشق علی نے کربلا آتے آتے 2 منظر ہیں، بس میں نے
5-7 منٹ میں اور مجلس کو ختم کیا. بہت سی باتیں رہ گئیں، واقعاً بہت سی باتیں رہ گئیں. دیکھیے عشق علی کا کمال کیا ہوتا ہے. لوگ ابھی ہم لوگ کیا واقعاً تساہلی ہماری طرف سے بھی ہوتی ہے، بہت سی چیزیں نہیں پڑھ پاتے. آپ سوچئے کہ حر کو خود جانا چاہیے تھا، حر کو کربلا میں خود جانا چاہیے تھا. ہم آئے ہیں تو چلے جائیں، ہے نا. کہا نہیں، پہلے بیٹے کو بھیجا، اجازت دلوائی ہے. مولا پہلے اسے اجازت دیجیے. کیا کہنا اور نہج کیا ہے؟ وہی کہ جب علی کے صحابیوں میں جب فہرست گنائی جائے گی تو حجر کا نام نامی اور اس میں گرامی آئے گا. حجر پر جب محاصرہ تنگ ہوا تو حجر نے کہا کہ پہلے میرا بیٹا. تو کسی سنگ دل نے اپنی زبان پر تانا رکھا اور کہا کہ کیا حجر کچھ دیر موت سے توقف چاہتے ہو؟ کہا نا، موت سے توقف نہیں چاہتا، اپنے بیٹے کی پرورش کیا عشق علی کے ساتھ چلے، تو عشق علی کی سرخی دیکھنا چاہتا ہوں، عشق علی کی سرخی دیکھنا چاہتا ہوں. اب تاریخ اوراق پلٹتی ہے اور اب کربلا ایک جہت میں عشق علی کا دم بھرنے والے علی کی صحابیت میں حجر کھڑے ہیں. اب کربلا میں حر اگر اپنا بیٹا پہلے نہ بھیجتا، میں کہوں گا حر تم نے اپنے بیٹے کو کیوں بھیجا؟ کہا میں بیٹے کو نہیں بھیج رہا ہوں، یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ عشق امامت، عشق حسین کی گرمی اور سرخی ہوتی کیسی ہے. ارباب عصا انسان عشق کی گرمی کو محسوس کرے، وہ اہل بیت کا عشق، تو قربانی کا جذبہ آتا ہے. ارباب عصا قربانی کاش کے وقت ہوتا تو یہاں سے ذرا سا کچھ پڑھ دیتا. بہت سی باتوں کو واللہ سمیٹ لیا میں نے. آخری ایک جملہ کہوں گا، میرے جوانوں، تم جہاں پر رہتے ہو، جو کرتے ہو، مگر کوشش کرنا یہ دور روز بروز سخت ہوتا جا رہا ہے. یہ دور روز بروز سخت ہوتا جا رہا ہے. ان میں پہلی نصیحت میری گزارش ہے آپ سے کہ اپنے والدین اگر زندہ ہوں تو ان کی اطاعت سے غافل نہ ہونا، اور اگر مر گئے ہوں تو ان کے ایصال ثواب میں کوتاہی مت کرنا. دوسری گزارش، اپنے اندر صلاحیت اور کوالٹی پیدا کرو، اس لیے کیونکہ امام تڑپتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا اور دنیا اور رمانے کی رفتار میں پیچھے رہ جائے. میرے عزیزوں، ایک باپ کی مجلس ہے، بیٹے نے برپا کیا، مجلس ہے چہلم کی. دیکھیے کتنا مجمع ہے، کتنے لوگ ہیں. مرحوم کے وارثان کو اس وقت بڑا سکون مل رہا ہوگا کہ میں نے اپنے باپ کے لیے صف غم بچھایا تو اتنے لوگ آ گئے. کیوں آئے ہو بھائی؟ کہا کسی یتیم کو پرسا دینے کے لیے. مگر اللہ پرسا داری کا جیسا رواج کربلا میں بدلا، ویسا کبھی نہ بدلا. سید سجاد مظلوم کائنات ہے. کربلا میں سب روئے ہیں، سب روئے ہیں.
سب روئے. رباب روئی ہیں, لیلا روئی ہیں, فروا روئی ہیں, سکینہ روئی ہیں, مگر دو شخصیتیں ہیں جو نہ رو پائیں. ایک سید سجاد اور ایک زینب کبریٰ. زینب کے پاس امانتیں, زینب نہیں رو پائیں. عزیزوں, باپ کے لیے ایصال ثواب ہے. پروردگار مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. امام سجاد اکثر کہتے تھے بابا وہ منظر سجاد بھول نہیں پاتا کہ جب آپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا. بابا سجاد وہ منظر بھول نہیں پاتا کہ آپ کو پیاسا ذبح کر دیا گیا. ارباب عزا سجاد نہیں رو پائے, تڑپتے رہے. باپ کا سر دیکھتے تھے, تڑپ جاتے تھے. بیویوں کی سواریوں کو دیکھتے تھے, تڑپ جاتے تھے. سکینہ کا رہ رہ کے بیان سنتے تھے, تڑپ جاتے تھے. اور ان سب سے بالا کہ جب منادی بازاروں میں ندا دیتا تھا کہ کون بی بی کون ہے, ارباب عزا سجاد تڑپ جاتے تھے. پورے قافلے کو کربلا سے شام تک سمیٹ کے جو اذیتیں سجاد پر ہوئی کہ سجاد کی صورت پہچان میں نہیں آتی تھی. ارباب عزا مجلس ختم کر رہا ہوں, 2-3 منٹ کی مجلس اور رہ گئی. جناب فضہ سے ایک روایت ہے کہ ہم سب دن میں سفر کرتے تھے. جب قافلہ کوفے سے شام جانے لگا تو قافلہ لے جانے والوں کا طریقہ یہ تھا کہ قافلہ دن میں سفر کرتا تھا, رات کو قافلہ رک جاتا تھا. جن نیزوں پر سر تھے ان نیزوں کو زمین میں پیوست کر دیا جاتا تھا. جو سپاہی قافلہ لے جا رہے تھے اسیروں کا, وہ آگ جلا کے بیٹھ جاتے تھے. بیبیاں فضہ کہتی ہیں کہ بیبیاں اونٹ کی بلندی سے ایک دوسرے کے سہارے اترتی تھیں. کچھ دیر ہم بیبیاں بیٹھ کے حسین کا ماتم کرتے تھے. چاروں طرف بیبیاں بیٹھتی تھیں, بیچ میں زینب بیٹھتی تھی, میں زینب کے پیچھے بیٹھتی تھی. فضہ کہتی ہیں ہر روز یہی دستور تھا. دن میں سفر ہوتا تھا, رات کو قافلہ رک جاتا تھا. ایک رات میں نے دیکھا کہ جب آدھی رات ہو گئی, مجلس ختم کر رہا ہوں عزیزوں, کہتی ہیں فضہ کہ جب آدھی رات ہو گئی میں نے دیکھا ہم بیبیوں کے درمیان سے زینب کھڑی ہوئی. چاروں طرف دیکھا, میں نے دیکھا کہ زینب کچھ ڈھونڈ رہی ہے. میری ہمت نہیں تھی کہ میں پوچھ پاتی. پھر دیکھا زینب بیٹھ گئی. دوسرا دن ہوا, رات آئی, پھر ہم نے دیکھا کہ آدھی رات کے بعد زینب بیبیوں کے درمیان سے کھڑی ہوئی. چاروں طرف دیکھا, ایسا لگا جیسے زینب کچھ ڈھونڈ رہی ہو, ایسا لگا جیسے زینب کچھ ڈھونڈ رہی ہو. تیسرا دن ہوا, سفر ہوا, رات آئی, ہم نے حسین کا ماتم کیا. آدھی رات بعد ہم نے دیکھا کہ زینب بیبیوں کے درمیان کھڑی ہوئی. چاروں طرف دیکھا, ایسا لگا جیسے زینب کچھ ڈھونڈ رہی ہو. میں نے ہمت کر کے پوچھا, بی بی کئی راتوں سے دیکھ رہی ہوں, آدھی رات کے بعد ہم بیبیوں کے درمیان آپ کھڑی ہوتی ہیں,
चारों तरफ कुछ देखती हैं, फिर बैठ जाती है। बीबी क्या देखती हो, क्या ढूंढती हो? एक मर्तबा ज़ैनब ने फिज़्ज़ा के सवाल पर एक जुमला का, अम्मा फिज़्ज़ा, कई रातों से ऐसा लगता है जैसे हमारे करीब कोई है जो घुट घुट के रोता है। हमारे करीब कोई है जो घुट घुट के रोता है और बार बार मेरे भाई का नाम आता है। अब क्या था, उम्मे कुलसूम फिज़्ज़ा के साथ ज़ैनब को लेके कुछ दूर इधर कुछ दूर उधर, आगे जो देखा सज्जाद सर झुकाए, सज्जाद सर झुकाए आवाज दे रहे थे, बाबा बाबा सज्जाद गरीब हो गया, बाबा बाबा सज्जाद रो नहीं पाता, बाबा बाबा सज्जाद रोए तो रोए कैसे? ये सिसकती हुई बेवाएं, ये सहमे हुए यतीम, बाबा सज्जाद रो नहीं पाता, बाबा। ज़ैनब ने गले में बाहें डाला, मेरे लाल तुम्हें तुम्हारे बाबा का पुरसा। सैयदे सज्जाद ने सर को झुकाया, वो भी अम्मा आपको आपके भाई का पुरसा। वाह हुसैना, वाह मज़लूमा। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदाया इस मुख्तसर सी इबादत अता को कबूल फरमा। परवरदिगार, ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, मरहूम के जिनके इसाले सवाब में ये मजलिस बरपा है, परवरदिगार उनको जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। खुदाया तुझसे तवस्सुल करते हैं, ए मेरे अल्लाह, हमारी कौम के बच्चों और जवानों को कामयाबी अता फरमा, बुज़ुर्गों को सेहत व सलामती अता फरमा। ए मेरे मालिक, ए हमारी रगे हयात से ज़्यादा करीब परवरदिगार, तेरी इबादत का वक्त हो गया। तेरे हबीब ने फरमाया है, बेहतरीन दुआ अज़ान के वक्त की दुआ है। ये मेरे अल्लाह, तू हमारा खालिक है, मालिक है, हमारी रगे हयात से ज़्यादा करीब है। परवरदिगार, जो अज़ादार हमारे दरमियान से गुज़र गए और तेरी बारगाह में पनाह गुज़ीन हो गए, मेरे खुदा उनको जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। खुदाया हमारे आंसू, हमारे मातम, हमारी मजालिसें, हमारे सोज़ो सलाम, मरसिए व कलाम, खिदमत अज़ा, शिरकत अज़ा, जज्बात अज़ा अगर तेरी बारगाह में काबिल कबूल है, मेरे अल्लाह हम सबको करबलाए मुअल्ला की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार, हमारे सजदे, इबादतें, दुआएं, तस्बीह, ज़िक्र, क़याम, कुनूत अगर तेरी बारगाह में काबिल कबूल है, मेरे अल्लाह हम सबको हज की सआदत नसीब फरमा। परवरदिगार, तुझसे भीख मांगते हैं, मेरे खालिक, मेरे मालिक, हमारे मुक़द्दस उलमा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, मरजैयत का इफ्तिखार और बुलंद फरमा। ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, तुझसे तवस्सुल करते हैं इस पुराशोभ दौर में। परवरदिगार, ज़ालिमीन को नीस्त व नाबूद फरमा और मज़लूमों की हिमायत फरमा। खुदाया, तेरे वजूद, अपने वजूद को तेरी बारगाह में हाजिर करके अहले बैत का वास्ता दे के खुदाया तुझसे तवस्सुल करते हैं, मेरे अल्लाह इमाम आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके अवाम व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के मरहूम व मग़फ़ूर अलहाज मास्टर रजब अली साहब करबलाई, इब्ने मुंशी रमज़ान अली साहब करबलाई,
کی روح کو ارسال کر دیں بصدقِ محمد.